اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ کے عنوان سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور اپنی گزشتہ گفتگو میں ہم نے 6 مقدمات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ان مقدمات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں مروجہ بینکنگ سے اور اس کی تاریخ سے متعلق کچھ معلوم ہو جائے کہ مروجہ بینکنگ کا آغاز یعنی تاریخ اس کی کب سے ہے اور پھر یہ کون سے مراحل سے گزری اور سینٹرل بینک کا کیا کردار ہے، کرنسی کب سے شروع ہوئی، اسلامی کرنسی کا آغاز کب سے شروع ہوا اور یہ جو کاغذ والی کرنسی ہے یہ کب سے لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ ایک اس قسم کے مطالب ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم باقاعدہ طور پر اسلامی بینکنگ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر یہ آج کی گفتگو اور کل کی گفتگو بھی در واقع مقدماتی گفتگو ہی شمار ہوگی۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اسلامی بینکنگ کے اندر استعمال ہونے والے عام قوانین کو بیان کریں گے، اجمالی طور پر بیان کریں گے، پھر بعد میں ہم ان کی تفصیل ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ کل کی گفتگو میں ہم خاص قوانین بیان کریں گے جو خاص فقہی قوانین ہیں اور اسلامی بینکنگ کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اگر تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو تاریخی بحث کو چھیڑنے کا یہ مقصد اور مطلب تھا کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کی تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت سے 1000 سال پہلے لوگ معاملات کیا کرتے تھے اور اپنے قیمتی اموال کو معابد کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اور وہ تمام تاریخ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دور کے ادارے اور باقاعدہ رسمی طور پر اور آفیشل طور پر وہ ادارے جو آج کے مروجہ بینکوں کی فعالیت انجام دیتے تھے اس دور میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے ہوں تو انہوں نے ان معاملات کے بارے میں کوئی نظر نہ دی ہو یا کوئی حکم بیان نہ کیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر جب اسلام جیسا عظیم مذہب آیا جو ایک کامل مذہب ہے، کامل آئین ہے اور قیامت تک کے لیے یہ جاری ہے اور تمام ادیان کے اوپر اور آسمانی ادیان کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں رائج معاملات کے بارے میں اسلام نے کوئی نظر نہ دی ہو اور کوئی حکم بیان نہ کیا ہو؟ لہٰذا ہم نے یہ اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ خامی اور کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اور خصوصاً اسلامی اقتصادی تعلیمات کو درست انداز میں بیان نہیں کیا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے نہیں بنائے۔ اگر ہم شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے ادارے بناتے کہ جو لوگوں کو اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق تجارت کرنے کی تعلیم دیتے، لوگوں کو تجارت کرنے کا طریقہ بتاتے اور خود لوگوں کی وکالت میں، لوگوں کی نیابت میں تجارت انجام دیتے، تو رفتہ رفتہ وہی ادارے ترقی کرتے ہوئے آج کے دور میں ایک مضبوط اسلامی بینک کے عنوان سے متعارف ہوتے۔ لیکن ہماری کوتاہی اور ہماری خامی ہے جس کا خمیازہ آج ہمیں ہی بھگتنا پڑ رہا ہے، کوئی دوسرا اس میں ذمہ دار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مروجہ بینکنگ ہے کیا چیز۔ اگر مروجہ بینکنگ کی تعریف کی جائے تو مروجہ بینک ایک ایسا اقتصادی ادارہ ہے جو کم شرح سود پر لوگوں سے قرض لیتا ہے اور زیادہ شرح سود پر وہ آگے دے دیتا ہے اور اس طرح سے وہ وساطت کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کیا کہ در واقع بینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے راکد سرمایہ کو جذب کرے اور اسے فعال سرمایہ میں تبدیل کرے، اور اس کام کے لیے وہ عوام کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کا سرمایہ میرے پاس محفوظ رہے گا، اگر آپ اپنا سرمایہ مجھے قرض دیں تو میں اس سرمایہ پر آپ کو کچھ پروفٹ دوں گا۔ تو کم شرح سود پر لوگوں سے وہ پیسے وصول کر لیتا ہے اور ان کو پروفٹ دینے کا یقین دلاتا ہے۔
پھر آگے اسی سرمایہ کو کسی اقتصادی ورکر کو زیادہ شرح سود پر قرض دیتا ہے تاکہ وہ اس سرمایہ پر کاروبار کرے، پروفٹ کمائے اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ بینک کو واپس کرے۔ بینک اسی ثمرے کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی کچھ مقدار جو ہے وہ اسی ڈپازٹ ہولڈر کو دے دیتا ہے، اور یہ بینکنگ کا ایک جو ہے وہ سلسلہ اور نظام اس طرح سے چلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دو طرح کی بینکنگ موجود ہیں، ایک بلا سود بینکنگ ہے اور ایک اسلامی بینکنگ ہے۔ بلا سود بینکنگ اس کو کہتے ہیں، بلا سود بینکنگ اس کو کہتے ہیں کہ جو اسی مروجہ بینکنگ سے سود کا خاتمہ کرتی ہے، یعنی ہے یہی بینکنگ تمام وہ سرگرمیاں جو اس مروجہ بینکنگ کے اندر رائج ہیں، تمام ان سرگرمیوں کو اسی طرح کماکان باقی رکھا جائے، منتہا فرق یہ ہے کہ ان کے اندر سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی قرض لیں اور آگے بھی قرض دیں، نہ لینے والے کو کچھ پروفٹ دیا جائے اور نہ ہی جس کو آپ دے رہے ہیں اس میں کچھ پروفٹ لیا جائے۔ فقط اس سے یہ ہوگا کہ اس کی رقم جو ہے وہ محفوظ رہے گی ہمارے پاس، ہم اس کو ضمانت دیں گے کہ آپ کی رقم محفوظ ہے، اور جس کو ہم قرض دے رہے ہیں وہ اقتصادی سرگرمی انجام دے کر ملک کی شکوفائی کا باعث بنے گا، اور جب وہ ہمیں کرنسی واپس کرے گا تو ہم اس کو آگے اکاؤنٹ ہولڈر کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جتنی بھی تعریفات ہیں جس کے ذریعے سے موجودہ بینکنگ نظام سے سود کا خاتمہ کیا جائے، اس بینکنگ کو بلا سود بینکنگ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اسلامی بینکنگ ہے؟ ہم نے بیان کیا کہ نہیں، یہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے، بلکہ مروجہ بینکنگ سے سود کو ختم کیا گیا ہے۔ پھر اسلامی بینکنگ کیا ہے؟ اسلامی بینکنگ مروجہ بینکنگ کے ایک خاص قسم کے ایک معتدل نسخے کا نام ہے کہ جس میں عدالت اور اخلاقیات کو محور قرار دیا گیا ہے، یعنی عدالت اور اخلاق کو آپ محور قرار دیں، اور اس عدالت اور اخلاق کو محور قرار دیتے ہوئے تمام معاملات جو ہیں وہ شریعت اور اسلامی فقہ کے مطابق انجام دیں، یعنی اسلامی فقہ نے جتنے معاملات بیان کیے ہیں ان معاملات کو آپ اس بینکنگ نظام کے اندر رائج کریں اور اس کے مطابق آپ بینکنگ کا نظام استوار کریں، یہ اسلامی بینکنگ کہلائے گا۔ لیکن اس اسلامی بینکنگ کو بیان کرنے سے پہلے اور اس بینکنگ میں استعمال ہونے والے وہ فقہی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عام قوانین بیان کرتے ہیں کہ جو فقہ کے دوسرے ابواب میں بھی استعمال ہوتے ہیں، من جملہ فقہ کے ابواب اقتصادیات میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم ان معاملات کو اپنے رائج بینکنگ معاملات میں استعمال کریں گے اور ان کے ذریعے سے بینکنگ معاملات کو آگے لے جائیں گے اور اسے اسلامائزیشن کریں گے۔ پہلا قاعدہ اصل صحت ہے۔ اصل صحت کیا ہے؟ اصل صحت کسی بھی ایسے ایگریمنٹ، جب آپ نے ایگریمنٹ کیا اور بعد میں آپ کو شک ہو گیا کہ جو معاہدہ آپ نے انجام دیا تھا یہ درست تھا یا درست نہیں تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اصل صحت کا قانون وہاں پر جاری کریں گے، یعنی ہم نے جو معاملہ انجام دیا ہے وہ صحیح ہے، مگر یہ کہ اس معاملے کے باطل ہونے کے متعلق ہمارے پاس کوئی دلیل ہو۔ جب تک ہمارے پاس دلیل نہیں ہوگی ہم اصل صحت کا قاعدہ جاری کریں گے اور تمام ان بینکنگ ایگریمنٹس پہ اس قانون کو جاری کریں گے جن کے باطل ہونے کے بارے میں ہمیں شک ہو۔ بطور مثال میں آپ کی خدمت میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے متعلق۔ یہ کریڈٹ کارڈ کا ماڈل اگر جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اگر اس کو اس طرح سے رائج کیا جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر اگر اصل صحت قانون کو جاری کر دیا جائے تو یہ مکمل طور پر ایک اسلامی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ تصور کیا جائے گا۔ کس طرح سے ہے؟ مثلا یہ ہے کہ حامل کارڈ جو ہے وہ بینک کی وکالت میں کوئی چیز جا کر خریدتا ہے، یعنی بینک آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دیتا ہے، بینک آپ کو کہتا ہے کہ یہ کارڈ آپ میری طرف سے لے لیں اور اس کارڈ پر جا کر ہر وہ چیز جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ جا کر میری وکالت میں آپ وہ چیز خرید لیں۔ جب آپ نے وہ چیز خرید لی تو پھر بعد میں خریدنے کے بعد اسی چیز کو آپ میری وکالت میں عقد مرابحہ کے تحت آپ وہ فروخت کر دیں اپنے آپ کو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا فاصلہ جب آپ بینک کی دکان کی اس مشین پر بینک کا وہ کریڈٹ کارڈ
کھینچ رہے ہیں تو در واقع وہاں پر آپ نے دو عمل انجام دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے بینک کی وکالت میں وہ گاڑی خریدی ہے، وہ فریج خریدی ہے، وہ سکوٹر خریدا ہے، وہ بالفرض آپ نے استری خریدی ہے، یہ آپ نے جو چیز خریدی ہے یہ بینک کی وکالت میں خریدی گئی ہے۔ پھر فوراً آپ نے عقد مرابحہ کے تحت اسی چیز کو خود کو فروخت کیا بینک کی وکالت میں، یعنی بینک نے آپ کو وکالت دی ہے کہ آپ اسی چیز کو عقد مرابحہ کے تحت خود کو فروخت کر دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو ایگریمنٹ آپ نے آنے واحد میں انجام دیے ہیں، دو قسم کے عمل آپ نے آنے واحد میں انجام دیے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے ایک چیز خریدی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو جب تک اس کے بطلان کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اصل صحت یہاں پر یہ کہے گی کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ نے معاملہ انجام دیا ہے یہ معاملہ صحیح ہے، درست ہے اور اسلامی معاہدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسی بنیاد پر بینک کریڈٹ کارڈ کو ایشو کریں اور جاری کریں اور لوگوں کو یہ مطلب سمجھا دیں کہ آپ نے بینک کی وکالت میں چیز کو خریدنا ہے اور بعد میں بینک کی وکالت میں اسی چیز کو عقد مرابحہ کے تحت خود کو فروخت کر دینا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ موجودہ کریڈٹ کارڈ جو ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اگر ان شرائط کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے تو اسلامی بھی ہو جائے گا اور وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے وہ بھی درست ہوگی، اور جو آپ اس کے اوپر بینک کو اضافی چارجز جو دے رہے ہیں وہ در واقع آپ اس چیز کی قیمت ادا کر رہے ہیں بینک کو عقد مرابحہ کے تحت، تو اس میں کوئی کسی قسم کا سود بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ بطور مثال یہ پہلا قانون ہے جس کو قانون اصل صحت کہتے ہیں۔ دوسرا قانون اصل لزوم ہے۔ اصل لزوم کیا ہے؟ اصل لزوم یہ ہے کہ عقلی اور عرفی لحاظ سے ہر وہ ایگریمنٹ جو ایگریمنٹ کہلاتا ہے شرعی نقطہ نظر سے بھی وہ صحیح ہے اور لازم الاجرا ہے، مگر یہ کہ اس کے بطلان کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، یعنی آپ بیٹھ کے بینک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ جو آپ نے بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اصل لزوم کے مطابق یہ ایگریمنٹ صحیح ہے، لازم الاجرا ہے، مگر یہ کہ اس ایگریمنٹ کے بطلان کے اوپر آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود ہو۔ لہٰذا اصل لزوم کا قاعدہ بھی ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو آپ بینکنگ سرگرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ عقل مال بالباطل کا ہے۔ یہ ایک قانون بھی ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شخص سے دوسری شخص تک مال منتقل ہوتا ہے۔ اگر یہ شرعی اور قانونی ایگریمنٹ کے تحت منتقل ہو تو پھر تو درست ہے، اگر شرعی اور قانونی ایگریمنٹ کے مطابق یہ مال منتقل نہیں ہوتا تو قبضہ تصور کیا جائے گا اور حرام ہے۔ ہم اس کی بھی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرابحہ، جعالہ یا قسطوں پر فروخت کے ذریعے سے، ان جیسے معاملات کے ذریعے سے اگر بینک آپ کو ایک ایگریمنٹ بنا کے دیتا ہے ان اساس پر، یعنی مرابحہ کی بنیاد پر، جعالہ کی بنیاد پر، قسطوں پر فروخت کی بنیاد پر، ایک آپ کو فیک رسید بنا کر دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے معاملہ کیا ہے، یہ ہے اس کی رسید، لیکن اس معاملے کے پیچھے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ فراڈ ہوتا ہے۔ یہ جو فراڈ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں چونکہ کوئی حقیقی ملکیت جو ہے وہ منتقل نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ عقل مال بالباطل کا مصداق ہے اور حرام ہے اور اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا تمام وہ بینکی معاملات جو فیک معاملات ہیں، غلط معاملات ہیں، دھوکہ دہی کے مصداق ہیں، وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ عقل مال بالباطل کا مصداق ہیں اور حرام ہیں۔ بطور مثال مثلا بینک آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ تم نے قرض لینا ہے اس سے گورنمنٹ سے، تو گورنمنٹ تو تمہیں ایسے قرض دے گی نہیں، مگر یہ کہ تم ایک پروجیکٹ ظاہر کرو، تم کہو کہ میں نے فلانی جگہ پر جو ہے نا وہ پل بنانا ہے اور اس کے جعلی دستاویزات اور جعلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آ کر جمع کروا دو حکومت کے پاس، حکومت میں ہم اس کی اپروول دلوا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلان جگہ پر ایک پل بنا رہا ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قرض دے، حکومت اس کو قرض جاری کر دیتی ہے، لیکن در حقیقت نہ تو کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سب کے سب کاغذی عمل ہے، اور اس کاغذی عمل کے نتیجے میں جو مال منتقل ہوا ہے گورنمنٹ سے اس فرد تک، یہ عقل مال بالباطل کا مصداق ہے اور حرام ہے، اس میں یہ تصرف نہیں کر سکتا۔ تیسرا قانون جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عام فقہی قانون ہے اور وہ ہے ربا اور سود کی حرمت سے متعلق قانون، کہ اسلامی بینکنگ میں سود کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ ربا کے عنوان سے ہو،
خواہ وہ سود کے عنوان سے ہو، خواہ وہ یوجری کے عنوان سے ہو، خواہ وہ انٹرسٹ کے عنوان سے ہو، تمام عناوین کے ذریعے سے جو چیز بھی آپ اس کے اوپر لیبل لگا دیں، لیکن ہو وہ قرض کے اوپر سود، وہ حرام ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرض پر ہر قسم کا نفع لینا حرام ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دوران قرون وسطیٰ میں مغربی متفکرین کے درمیان یہ مطلب مسلم تھا، چونکہ سود صرف مسلمانوں کے نزدیک حرام نہیں ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی حرام ہے، مسیحیوں کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن قرون وسطیٰ تک مغربی متفکرین جو ہے وہ کلمہ یوجری سود کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس سے مراد یہی لیتے تھے کہ ہر قسم کے قرض کے اوپر جو فائدہ ملتا ہے وہ جو ہے وہ سود ہے اور حرام ہے۔ لیکن بعد میں رفتہ رفتہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہوتا گیا، اور صرف بڑی بڑی جو ارکام ہیں ان کے لیے یہ کلمہ یوجری استعمال ہونے لگا، اور کم شرح سود سے متعلق جتنے بھی جو ہیں وہ پروفٹ تھے ان کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا اور کہا کہ یہ درست ہے۔ تو ہماری اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب آپ قرض دیتے ہیں تو اس قرض کے بدلے میں اگر 1 روپیہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو یہ 1 روپیہ بھی حرام ہے، اور اگر آپ اس قرض کے بدلے میں اگر 10 روپے لیتے ہیں تو وہ 10 روپے بھی حرام ہے، اور اسی کا مصداق ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں، مغرب میں یا امریکہ میں یا اس قسم کی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یوجری لا بن چکے ہیں، کہ جن کا مطلب یہی ہے کہ جس میں انہوں نے ایک حد مقرر کر دی ہے، اگر اس حد تک آپ جو ہے نا وہ قرض کے اوپر اگر وصول کریں گے تو یہ حرام ہے، اور اگر اس مقدار سے آپ نیچے چلے جائیں گے تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ انٹرسٹ ہے۔ اگلا قاعدہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ ضرر اور ضرار کی حرمت سے متعلق ہے، یعنی ہر وہ معاملہ جو فرد یا معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنے وہ معاملہ حرام ہے، پس بینک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ضرر اور ضرار سے متعلق جو ہے نا وہ ایگریمنٹس انجام دے۔ اس کے بعد اگلا قاعدہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ غرر کی حرمت ہے، یعنی ہر وہ ایگریمنٹ جو دھوکہ دہی اور فراڈ پر مشتمل ہو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے، اور بینک کو اس بات کی اجازت نہیں ہے وہ کسی قسم کا بھی ایسا ایگریمنٹ کرے۔ لہٰذا ایگریمنٹ جو بینک کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایگریمنٹ کی ایک کاپی جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر جس کے ساتھ جا رہا ہے اس کا ایک نسخہ اسے بھی فراہم کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نسخہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو فراہم کر رہا ہے، اس نسخے کی جو لینگویج ہے وہ نہایت ہی سلیس لینگویج ہونی چاہیے، آسان فہم ہونی چاہیے، ہر بندے کو سمجھ میں آنے والی ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسی عجیب و غریب جو ہے نا وہ اس میں اصطلاحات استعمال کر کے اس کو پیچیدہ کر دے تاکہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ سائز اور فونٹ ایسا مناسب ہونا چاہیے جو غرر سے بچائے، یعنی اس بندے خدا کو سمجھ میں آئے۔ لیکن متاسفانہ آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک میں جاتے ہیں، چاہے کسی بھی اسلامی بینک میں چلے جائیں، آپ کو وہ ایگریمنٹ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کراس کے نشان لگائے ہیں یہاں پر آپ سگنیچر کر دیں، سگنیچر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن در واقع آپ کو کچھ پتا نہیں چلا کہ آپ نے کیا کیا۔ حتیٰ کہ اس بینک جو ڈیلر ہے، جو بینک کے لیے سروس فراہم کر رہا ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو بس اتنا بتایا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ سگنیچر لکھا ہوا ہے یہاں پر سگنیچر میں نے کروانے ہیں اور ایگریمنٹ کروانا ہے۔ یہی مشکل، عمدہ مشکل ہے جو ایرانی بینکنگ میں بھی رائج ہے، اور اب تک ایران کی بینکنگ کی اسلامائزیشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی رکاوٹ ہے کہ نہ تو وہ اکاؤنٹ ہولڈر ایگریمنٹ کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی شرائط کو دیکھتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جو بینکار ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے اور آپ کو کس طرح سے گائیڈ کرے۔ لہٰذا اکثر بینکنگ معاملات جو ہے وہ غرر کا مصداق قرار پاتے ہیں اور اسلامی بینکنگ سے اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ کے لیے ضروری ہے کہ تمام وہ ایگریمنٹس جو ہیں ان سے غرر کو باہر نکالا جائے، اور اکاؤنٹ ہولڈر کو یا وہ ایگریمنٹ کرنے والے شخص کو تمام اس کی جو ہے نا وہ شرائط سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا قاعدہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ حرمت قمار ہے، یعنی کسی قسم کا بھی جوا یا جوے سے متعلق کسی قسم کی بھی سرگرمی میں بینک کو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا بینک کے وہ تمام ایگریمنٹ
جو جوے پر مشتمل ہوں، جو قمار پر مشتمل ہوں، وہ باطل ہیں اور ان کو اسلامی تعلیمات میں ان کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا ایک بینک آتا ہے اور آپ کو آ کر کہتا ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم یہاں پر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو 50-50 اس کا جو ہے نا وہ فائدہ دیں گے۔ اچھا جی، کیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ جی کاروبار یہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم یہاں پر ایک کسینو کھولنا چاہتے ہیں۔ خوب ظاہری طور پر اگر آپ پیمنٹ کر دیں گے، بینک اگر یہ کسینو کھولے گا تو اس کو پروفٹ تو بہت ہوگا، آپ کو بھی پروفٹ اس کا ملے گا، لیکن یہ حرمت قمار کا مستاق ہے اور اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا بینک کو قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسی حرام سرگرمیوں میں جن پر قمار کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سرمایہ کاری کرے اور اپنا بھی سرمایہ جو ہے وہ ڈبوئے اور دوسروں کو بھی نقصان کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عام قوانین ہیں جو اسلامی بینکنگ میں استعمال ہوتے ہیں، جب ان کا موقع آئے گا تو ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہیں تک کے لیے اس گفتگو کو ہم کافی سمجھتے ہیں، عام فقہی قوانین ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ انشاءاللہ اسلامی بینکنگ میں استعمال ہونے والے خاص فقہی قوانین کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔